بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لا۔ آج ہمیں جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ بیان حلفی کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، بیان حلفی کو کیسے تحریر کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آج ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بیان حلفی سے کیا مراد ہے؟ بیان حلفی ہوتا کیا ہے؟ بیان حلفی یا حلفیہ بیان سے کیا مراد ہے؟ حلفیہ بیان وہ ہوتا ہے جو کہ حلفاً دیا جاتا ہے اور جو کسی بھی امر کے سچ ہونے سے متعلق تحریر کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ سے زندگی میں ہو کر گزرا ہو یا آپ نے دیکھا ہو ماضی میں، اس کی سچائی کو ایک جگہ پر ایک خاص کاغذ پہ تحریر کرنا حلفیہ بیان کہلاتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے آپ کی لائف میں یا ایسے حالات تھے جن کو آپ نے دیکھا، کوئی خاص چیز تھی یا کچھ خاص واقعہ تھا، ان تمام چیزوں کو میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ اس کو تحریر کرتے ہیں تو اس کو حلفیہ بیان کہیں یا بیان حلفی کہتے ہیں۔ مطلب وہ سچائی جو آپ کی زندگی میں گزر گئی ہے اس کو بیان حلفی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیان حلفی مختلف اداروں میں مانگا جاتا ہے، مثلا نادرا کے آفس میں مانگا جاتا ہے، یونین کونسل میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیمی بورڈ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایمبیسی میں جائیں تب ضرورت ہوتی ہے، تھانے میں، عدالت میں، بینک میں۔ ان تمام اداروں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ان تمام مقامات، ان تمام جو اداروں کے لحاظ سے ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ کس ادارے میں جو ہے وہ کس وجہ سے بیان حلفی مانگا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نادرا کی۔ نادرا میں اگر آپ کو اپنا نام درست کروانا ہے، آپ کا نام غلطی سے کوئی لکھا گیا ہے یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے نادرا سے یا آپ سے بتاتے ہوئے، تو اس کو درست کروانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ایک ایفیڈیوٹ، ایک بیان حلفی لکھوائیں گے۔ اس بیان حلفی میں جو بھی مسئلہ ہوگا، درپیش ہوگا، اس کو آپ تحریر کریں گے کہ جناب میری جو ہے وہ پیدائش پہ جو مجھے پیدائش کی جو ہم نے رجسٹریشن کروائی تھی اس پہ نام اور ہے، یا میرے میٹرک کے سرٹیفکیٹ پہ اور ہے، اور یہاں پر جو آپ نے لکھا ہے وہ غلط ہے یا ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درست کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہے، اکثر اوقات آپ کو کے پی کے میں اور دوسرے مضافات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نکاح نامے کو رجسٹر نہیں کرواتے، تو اس حوالے سے جب جانا پڑتا ہے ان کو نادرا کے آفس میں اپنے شناختی کارڈ کے حوالے سے، تو وہاں پر ان کو بھی اس سلسلے میں اپنے جو ہے وہ پروف کے طور پر جو ہے کہ ہم دونوں میں جو میاں بیوی ہیں اور ہمارا نکاح ہوا ہے اور شرعی نکاح ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کو ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے۔ یونین کونسل میں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یونین کونسل پہ موسٹلی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں جب تاخیر ہو جاتی ہے، مطلب ایک بچہ پیدا ہوا ہے 2021 میں اور آپ جا کے 2022 میں اس کی رجسٹریشن کرواتے ہیں، تو ڈیٹ جو ہوگی جس کی پیدائش کی وہی لکھوائی جائے گی۔ تو اس میں آپ نے جو لیٹ کیا، جو لیٹ اندراج کیا، اس کی وجہ آپ بیان حلفی کی صورت میں وہاں پر جمع کروائیں گے اور بیان حلفی وہاں پر دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی بورڈ میں فرض کر لیں کہ آپ کی کوئی سند ہے وہ گم ہو گئی ہے یا آپ کی کوئی اصل سند مل نہیں رہی، تو اس وجہ سے آپ کو ڈپلیکیٹ سند چاہیے۔ تو ڈپلیکیٹ سند بنوانے کے لیے آپ بورڈ میں بیان حلفی جمع کروائیں گے کہ جناب میری جو ہے وہ فلاں چیز گم ہو گئی ہے، فلاں سند اس سال کی، مجھے اس کی ڈپلیکیٹ کاپی چاہیے۔ تو وہاں سے آپ کو ایک نئی سند ڈپلیکیٹ جو ہوتی ہے وہ جاری کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تعلیمی بورڈ میں اگر آپ نے ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ میں امتحان دینے کے لیے جانا ہے
اگر آپ رجسٹرڈ لاہور بورڈ میں ہیں تو آپ ملتان بورڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو لاہور بورڈ کے لحاظ سے اپنا ایک جو ہے وہ مائگریشن لیٹر بنوانا پڑتا ہے، جسے بیان حلفی بھی کہتے ہیں، تو اس حساب سے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی تعلیم میں کوئی گیپ آ گیا ہے، آپ ایک تسلسل سے تعلیم حاصل کر رہے تھے مگر اس میں ایک گیپ آ گیا ہے، مطلب آپ نے جو گریجویشن کی اس کے بعد آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا مگر آپ اوور ایج ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو اس دورانیے کا بتانا ہوگا جی فلاں وجہ بنی تھی، اور ایک بیان حلفی دینا پڑے گا کہ اس وجہ سے میں اپنا تعلیمی کیریئر شروع نہ کر سکا، تو مجھے اب جو ہے وہ سہولت ملی ہے تو میں اپنا تعلیمی کیریئر شروع کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس والے سے بھی آپ کو جو بیان حلفی مطلب ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایمبیسی۔ طالب علم پڑھائی کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، بیرون ملک پڑھائی کے سلسلے میں جب جاتے ہیں کیونکہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے والدین جو ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو اماؤنٹ کا باقاعدہ طور پر سورس شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اماؤنٹ لی کہاں سے، تب جو ہوتا ہے کہ والدین جو ہے والد جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ بنوا کر جو ایمبیسی میں دے دیتا ہے کہ میں نے بچے کے پڑھائی کے تمام اخراجات برداشت کیے ہیں، یہ جو رقم بھیجی ہے وہ میں نے بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہے، آپ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں اور وہ بیرون ملک مقیم ہے، تو جب وہ پاکستان میں آئے گا تو آپ اس کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے یا اس کے رہنے کا جو تعلق ہے جہاں تک، وہ تمام چیزیں کے حوالے سے آپ نے بھی ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے وہ ایمبیسی میں جمع کروانا ہوتا ہے، تو پھر جا کر آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھانے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد وہ بندہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا کرے گا کہ ایک بیان حلفی لکھے گا جس میں محلے کے جو معتبر لوگ ہوں گے ان سے دستخط کروائے گا کہ جی میرا کریکٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے، میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، میرا برائی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی معاملات اس محلے میں ہوتے ہیں یا محلے کے باہر ہوتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کا ایک بیان حلفی لکھ کر اور ان لوگوں کے سائن جو کہ معتبر ہیں اس محلے کے، ان کے سائن کروانے کے بعد تھانے میں دے دی جاتے ہیں، تو پھر بندہ کی ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عدالت۔ کوئی بھی سٹے آرڈر لینا ہے یا کوئی بھی عدالتی کاروائی ہے، اس میں جب آپ کو بیان حلفی دینا پڑتا ہے، اکثر اوقات بیان حلفی جو ہے وہ سادہ کاغذ پہ بھی دے دی جاتا ہے، مگر کچھ معاملات میں آپ کو بیان حلفی جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر پہ بھی دینا ہوتا ہے، تو بیان حلفی کا عدالت میں جو استعمال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر کیس کے ساتھ ہر سوٹ فائل کرتے ہوئے ہمیں اپنا کچھ جگہوں پر بیان حلفی لگانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک میں مختلف قسم کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کہ میں فلاں کاروبار سے میرا تعلق ہے یا آپ کو اس کاروبار کے حوالے سے کوئی چیز دینی پڑتی ہے، اگر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ نہ کٹے تو پھر بھی آپ کو ایک بیان حلفی دینا پڑتا ہے کہ جی میں فلاں فقہ سے ہوں تو ہم جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس طرح سے ہماری زکوٰۃ کی کٹوتی اس سال یا ہمیشہ کے لیے نہ کی جائے، یا آپ نے وہ زکوٰۃ خود ادا کی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے وہ زکوٰۃ اپنے محلے کے غریب عوام کے لیے یا کسی خاص جو ہے طبقے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو آپ میری جو ہے وہ بینک میں جو اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کریں، تو اس حوالے سے بھی بیان حلفی کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی بیان حلفی کو لکھنے کا جو فارمیٹ ہے وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو جو ہے پرووائڈ کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔